ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فرحان ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ میرے ابا مسجد کے امام ہوا کرتے تھے۔ جس محلے میں ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہاں پر میرے ابا تقریباً کوئی 10 سال سے امامت کر رہے تھے، لیکن پھر کسی وجوہات کی بنا پر میرے ابا نے وہ مسجد چھوڑ دی اور ہم لوگ اب کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میرے ابا کو کسی دوسرے شہر سے ان کے کسی عزیز دوست نے وہاں پر بلایا تھا۔ میرے ابا کے دوست کافی امیر تھے، ان کا کبھی کبھار ہمارے گھر بھی چکر لگتا تھا۔ میرے ابا مسجد کے امام ہونے کے ساتھ ساتھ دم وغیرہ اور تعویذ وغیرہ بھی دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے انہیں بہت جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنے کام کروانے کے لیے آتے۔ میرے ابا نے کبھی کوئی غلط اور ناجائز کام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کام کرتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی وجہ سے سب لوگ ان کی بہت عزت کرتے۔ میرے ابا کے دوست کا بھی ایک مسئلہ تھا جو ان کے کاروبار کو لے کر تھا، جو کہ حل ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ جب انہوں نے ابا سے اس بارے میں مدد مانگی تو میرے ابا نے ان کی مدد کر دی۔ اس کے بعد ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو انعام کے طور پر انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف ہمارے گھر بھیجے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے ابا کو ایک بہت اچھی نوکری کی آفر کی۔ انہوں نے اپنے شہر میں جو نئی مسجد بنوائی تھی وہاں پر ایک امام کی ضرورت تھی، تو ابا کے دوست نے انہیں وہاں پر امامت کے لیے بلوا لیا۔ ساتھ میں اچھی تنخواہ اور رہنے کے لیے گھر دینے کا بھی انہوں نے وعدہ کیا۔ میرے ابا نے اس مسجد کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ یہاں پر سبھی لوگ ہم لوگوں کی بہت عزت کرتے تھے اور ہر معاملے میں ہمارا بہت ساتھ دیتے، لیکن ابا اپنے دوست کو انکار نہیں کر پائے، اسی لیے انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر آ گئے، مگر یہاں پر آ کر رہتے ہوئے ہمیں کچھ ہی وقت گزرا تھا جب میری اماں شدید بیمار رہنے لگیں۔ میری اماں بیمار تو پہلے سے رہتی تھی، لیکن یہاں آ کر وہ اور زیادہ بیمار رہنے لگیں۔ جس محلے میں ہم پہلے رہتے تھے وہاں کی عورتیں ان کے پاس ملنے کے لیے آ جاتیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کا دل بہل جاتا، مگر نئی جگہ جا کر، نئے شہر میں جا کر تو وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس کرتی تھی۔ وہ یہاں پر بالکل بھی رہنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے بار بار ابا کو واپس جانے کا کہتی، مگر اب اس طرح سے واپس آنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ وہ جگہ چھوڑ کر جا چکے تھے اور وہاں پر کسی اور کو مسجد کی امامت کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ مگر میری اماں یہاں رہنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، بس جلد از جلد یہاں سے واپس جانا چاہتی تھیں۔ اماں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا اور اپنے شہر واپس آ گئے۔ لیکن جس جگہ کو ہم چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر تو ہمیں دوبارہ سے رہنے کی جگہ نہیں ملی، جبکہ اسی شہر میں جہاں ہم پہلے رہتے تھے، جو کہ ہمارا اپنا شہر تھا، وہیں پر ایک دوسری جگہ پر ہم لوگوں کو رہنے کی جگہ مل گئی، اور وہیں کی مسجد میں میرے ابا امام بن گئے۔ وہیں پر اسی محلے میں میرا ایک پرانا دوست رہتا تھا جس کے ساتھ میری اچھی دوستی تھی۔ وہ میرے اسکول اور کالج کا دوست تھا۔ ہم دونوں میں ایسی ہی دوستی تھی جیسے دو بھائی ہوں۔ کوئی بھی ہمیں دیکھتا تو ہمیں بھائی ہی سمجھتا تھا۔ ویسے تو میں ایک ہی بھائی تھا اور میری ایک ہی بہن تھی، لیکن اپنے دوست عادل کو میں نے کبھی اپنے بھائی سے کم نہیں سمجھا تھا۔ اس نے ہی یہاں پر ہمارے لیے رہنے کے لیے گھر کا بندوبست کیا تھا، اور اب ہم لوگ اسی کے محلے میں آ کر رہنے لگے تھے۔ میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور اب بہت جلدی میں نے ایک اچھی نوکری بھی تلاش کر لی تھی۔ میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگ یہاں اپنے شہر میں واپس آئے تھے اور یہاں رہنے لگے تھے تو میری اماں کا اسی مہینے انتقال ہو گیا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ اب گھر میں ابا کے اور میری چھوٹی بہن کی اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ رشتہ دار ہمارے اسی شہر میں تھے جو کبھی کبھار ملنے کے لیے آ جاتے۔ یہاں پر آ کر رہتے ہوئے ہمیں کچھ ہی وقت گزرا تھا، کوئی 2 مہینے ہی گزرے تھے، میرا اپنے دوست سے ملنا جلنا اور بڑھ گیا تھا، کیونکہ وہ اسی محلے میں رہتا تھا، اور جب بھی میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس سے ملنے کے لیے چلا جاتا۔ میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا تھا۔ ہم لوگ جتنی مرتبہ بھی ملے تھے گھر سے باہر ملتے تھے، اور نہ ہی میں کبھی اسے اپنے گھر لے کر آیا تھا، کیونکہ میرے ابا مولوی تھے تو انہیں یہ بات پسند نہیں تھی، کیونکہ گھر میں میری بہن بھی موجود ہوتی تھی، ایسے میں اسے گھر لانا مناسب نہیں تھا۔
हम लोग बाहर ही कहीं मिलने का इरादा करते और वहीं पर हमारी मुलाकात होती थी। जब एक दिन मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और यही कहा कि वो बहुत परेशान है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। जब मैं उससे मिलने के लिए पहुंचा तो उसने मुझे बताया उसे मुल्क से बाहर अच्छी नौकरी मिल गई है, वो कुछ वक्त तक चला जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ, मगर उसी वक्त उसने एक बहुत ही अजीब बात मुझसे कही। उसने मुझे कहा कि उसकी एक बहन है जो कि उससे छोटी है और वो दोनों अपने चचा के घर में रहते हैं। उन दोनों के वालिदैन का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था। ये बात तो मैं जानता था, लेकिन ये बात मुझे मालूम नहीं थी कि उसकी एक बहन भी है, क्योंकि मैंने कभी भी उसके घर वालों के बारे में पूछा नहीं था और ना ही कभी उसने बताया था। मगर मैं हैरान था कि आज वो अपनी बहन के बारे में मुझे क्यों बता रहा था। जब मेरे दोस्त ने कहा कि मैं उसकी बहन से निकाह कर लूं और उसे अपनी इज्जत बनाकर अपने घर ले जाऊं, मैं ऐसा कैसे कर सकता था। मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मिन्नत की कि अब वो मज़ीद अपनी बहन को इस घर में नहीं रहने दे सकता। वो खुद तो चला जाएगा, पहले ही वो लोग उन्हें वहाँ रहने के ताने देते हैं और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। ऐसे में अगर वो चला गया तो उसकी बहन के साथ क्या होगा। इसीलिए वो जाने से पहले चाहता है कि अगर उसकी बहन की शादी हो जाएगी तो वो अपनी बहन की तरफ से मुतमईन हो जाएगा और उसके बाद वो आराम से यहाँ से जा पाएगा। वो सिर्फ अपनी बहन की वजह से उन लोगों की बातें बर्दाश्त करता था और उस घर में अपनी बहन की वजह से रह रहा था। उसे सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है और वो अपने साथ उसे लेकर नहीं जा सकता और ना ही इतनी जल्दी उसकी कहीं शादी करवा सकता है। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो गया था और परेशान भी। उसने मुझे अजीब सी मुश्किल में डाल दिया था। मैं उसका बचपन का दोस्त था, इसीलिए उसने मुझसे कहा था कि उसे मेरे ऊपर भरोसा है, इसीलिए वो अपनी बहन की जिम्मेदारी मुझे देना चाहता है। वैसे तो वो अपनी बहन की शादी किसी से भी करवा सकता था, लेकिन इतनी जल्दी किसी पर भरोसा कैसे करता। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन ने जो सारी ज़िंदगी जुल्म बर्दाश्त किए हैं आगे भी उसके साथ कुछ ऐसा हो, जबकि मेरे ऊपर उसे पूरा भरोसा था कि मैं उसकी बहन का ख्याल रखूंगा और उसे अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मेरे घर में वो खुश रहेगी और इज़्ज़त के साथ रहेगी। मेरे दोस्त के पास ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि उसे जल्दी मुल्क से बाहर जाना था और वैसे भी उसके चचा चच्ची अब उसकी बहन पर और ज़्यादा जुल्म करने लगे थे और वो अपनी बहन पर मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए वो उसे जल्द अज जल्द उस जहन्नुम से निकालना चाहता है। अगर मैंने इनकार किया तो मजबूरन उसे अपनी नौकरी की ऑफ़र छोड़नी पड़ेगी जो कि उसके लिए सब कुछ थी। वो पिछले 5 साल से उस नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। अपने दोस्त को मैं इस तरह से बेबस देख रहा था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा न लगा। आज तक मैंने कभी भी उसे इस तरह से बेबस नहीं देखा था। उसके घर के हालात अच्छे नहीं होते थे। वो बड़ी मुश्किलों से अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था, ये बात मैं जानता था, मगर आज तक मैंने उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे और ना ही उसे कभी इतना मजबूर देखा था जितना वो आज था। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखते हुए मैंने यही सोचा कि मुझे अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ निभाना चाहिए और मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी शादी तो मुझे किसी न किसी लड़की से करनी ही थी, तो अगर उसकी बहन से निकाह कर लेता तो इसमें क्या हर्ज था। इस तरह किसी बेसहारा को आसरा भी मिल जाता और मेरी दोस्ती का भी मान रह जाता। मुझे किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं थी, बस अब्बा की फ़िक्र थी। मगर मैंने सोच लिया था कि जब मैं उन्हें सारी सूरत हाल बताऊंगा तो वो मेरी बात को समझेंगे और इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लेंगे। अपने दोस्त की खातिर मैंने हाँ कर दी और आज ही उसकी बहन से निकाह करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों उसके घर गए थे। जब उसने मुझे अपने घर के बाहर रुकने का कहा और अंदर से अपनी बहन को अपने साथ ले आया, जिसने एक बड़ी सी चादर में अपने आप को लपेटा था। उस लड़की को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था और अपने दोस्त की खातिर मैं उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करने जा रहा था, जिसे ना तो मैं जानता था और ना ही आज से पहले मैं कभी उससे मिला था। मुझे तो उसका नाम भी मालूम नहीं था। खैर, हम लोग मेरे एक दूसरे दोस्त के घर गए और वहाँ पर मेरे दोस्त की बहन से निकाह हुआ। उसके बाद उसने मुझे ये कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे अपने घर ले जा सकता हूँ।
میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور ابا کو میں نے ساری صورتحال بتا دی۔ پہلے تو انہیں یہ بات سن کر بہت غصہ آیا کہ میں نے ان کو بتائے بغیر ہی کسی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا، لیکن جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی تو وہ چپ ہو گئے۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں نے کسی کی مدد کر کے اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے میری بیوی کو خوشی خوشی ہمارے گھر میں قبول کر لیا۔ میری بہن تو اس رشتے سے بہت ہی خوش تھی۔ پھر اس طرح سے میں نے اس لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھا۔ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا، جبکہ میرا دوست کچھ دن بعد ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ میری بیوی نے بھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھا اور یہاں کی ساری ذمہ داریاں خود سنبھال لی۔ وہ لڑکی بہت ہی سلجھی ہوئی اور سمجھدار تھی۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی ہی فرما بردار بھی تھی۔ اس نے کبھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، اور یہی بات مجھے اس کی سب سے زیادہ پسند تھی۔ مجھے اپنے فیصلے پر ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ مجھے اپنے فیصلے پر خوشی تھی کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ لیا اور ایک اچھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ ہماری شادی کو کافی دن گزر گئے تھے اور جب سے شادی ہوئی تھی وہ لڑکی میرے ساتھ رخصت ہو کر آئی تھی۔ اس کے بعد وہ نہ تو کبھی گھر سے باہر گئی تھی اور نہ ہی میں کبھی اسے لے کر گیا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا، میں اپنے کاموں میں الجھا رہتا۔ نہ ہی اس لڑکی نے کبھی بھی مجھ سے باہر جانے کی فرمائش کی تھی۔ جب ایک دن میں نے خود ہی اسے اپنے ساتھ گھر سے باہر چلنے کا کہا، مجھے احساس ہوا کہ میں اسے ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں لے کر گیا۔ ایسے میں اس کا بھی دل کرتا ہوگا، لیکن شاید وہ اپنے بھائی کی وجہ سے چپ رہتی ہے۔ یقیناً اس کے بھائی نے اسے سمجھا دیا ہوگا کہ اس نے مجھے اس شادی کے لیے مجبور کیا تھا۔ اسی لیے وہ لڑکی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی کہ کہیں مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہو اور میری اور اس کے بھائی کی دوستی خراب نہ ہو۔ اسی لیے وہ ساری باتیں خاموشی سے مانتی تھی اور مجھ سے کچھ نہ کہتی۔ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اسے ایک دن اپنے ساتھ گھر سے باہر چلنے کا کہا۔ جب وہ میری بات سن کر تھوڑی سی پریشان ہو گئی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد سر پر چادر لے کر میرے ساتھ باہر چلنے کے لیے تیار تھی۔ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ گھر سے باہر گیا تو محلے میں موجود سبھی مرد عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ عورتوں کا بھی یہی حال تھا۔ آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری طرف بھی دیکھ رہی تھیں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگا۔ جب میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ لوگوں کو ایسے رویے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہو۔ میں بہت حیران ہوا اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن خاموش رہا اور ہم تھوڑی ہی دیر بعد گھر واپس آ گئے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس نے بس یہ کہا کہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اس لیے لوگوں سے تھوڑا گھبراتی ہے، مگر مجھے اس کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑی بات مجھ سے چھپا رہی ہے۔ لوگ اسے عجیب اور شک کی نظروں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ یہ بات مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ اس کا ڈر جانا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اسی لیے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن لوگوں کو اسے دیکھ کر اس طرح سے باتیں کرنا اور عجیب نظروں سے دیکھنا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ مگر میں چپ رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید گزرتے وقت کے ساتھ وہ خود ہی مجھے ساری حقیقت بتا دے۔ اتنا تو میں سمجھ چکا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ضرور تھی جو میری بیوی مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر میں اسے وقت دے رہا تھا کیونکہ میں یہی چاہتا تھا کہ اسے مجھ پر بھروسہ ہو جائے اور وہ خود آ کر مجھے ساری سچائی بتا دے۔ میں زبردستی اس سے کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک دن میری بہن بھاگتی ہوئی اور چلاتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور مجھے موبائل میں کچھ دکھانے لگی، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے وہ دیکھ کر کافی غصہ بھی آیا کیونکہ اس فون میں میری بیوی کی تصویریں تھیں۔ وہ ایک ویڈیو بھی تھی جو کسی نمبر سے بھیجی گئی تھی اور اس کے نیچے بہت کچھ لکھا گیا تھا۔ یہی سب کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور بہت مرتبہ اس سے مل بھی چکی تھی۔ بہت ساری جگہوں کی تصویریں تھیں جہاں پر میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، مگر اس کے ساتھ کون موجود تھا یہ ان تصویروں میں واضح طور پر نہیں دکھایا گیا تھا۔ صرف میری بیوی کی تصویریں تھیں۔ میری بیوی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے بہت سارے خط موجود تھے جس میں اس نے خود کسی شخص سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ بے وفا نہیں ہے، بلکہ اس کے بھائی نے انہیں الگ کر دیا۔ وہ تو اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس کے ساتھ گھر سے بھی بھاگ گئی، مگر اس کا ظالم بھائی اسے واپس لے آیا۔
اور اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف مجھ سے کروا دی، خود ملک سے باہر چلا گیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے تو اس کے بھائی نے جلد از جلد اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی تھی، ورنہ وہ اپنی بہن کی شادی اتنی جلدی کیوں کرواتا؟ اس کی بہن بچپن سے ہی اپنے چچا چچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ پہلے تو انہوں نے اس پر کبھی اتنا ظلم نہیں کیا تھا، جو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تو اس کے بھائی نے فوراً سے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سب جھوٹ تھا، حقیقت میں تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے میرا استعمال کیا تھا اور اپنی آوارہ بہن کو میرے ساتھ رخصت کر دیا تاکہ جو تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے وہ بچا لی جائے۔ جس نمبر سے یہ سارے میسج آئے تھے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیوی کبھی بھی میرے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی، اسے جب بھی موقع ملے گا وہ مجھے چھوڑ دے گی، کیونکہ وہ آج بھی اسی سے محبت کرتی ہے، اسی لیے میں ان کے راستے میں نہ آؤں۔ یہ ساری باتیں پڑھ کر تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتا میری بہن نے مجھے یہیں کمرے میں رہنے کا کہا۔ اس نے یہ ساری باتیں جا کر میرے ابا کو بتا دیں۔ میرے ابا کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تھا تو انہوں نے میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالا تھا، بلکہ گھر میں بنے ہوئے اسٹور روم میں بند کر دیا اور کہا کہ اس کا کھانا پینا بند کر دو، یہی اس کی سزا ہے، کیونکہ وہ میری بیوی تھی، ایسے میں میرے ابا اسے گھر سے نہیں نکال سکتے تھے، اور جیسے کہ میرے ابا مسجد کے امام تھے تو طلاق تو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے میری بیوی کو اس گھر میں قید کر دیا اور اس کا کھانا پینا بھی بند کر دیا۔ میں نے اپنے دوست کو بہت مرتبہ فون کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر بند تھا۔ جاتے ہوئے بھی اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اس کی بہن کا خیال رکھوں۔ اس وقت مجھے ساری حقیقت معلوم نہیں تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کیوں لوگ میری بیوی کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتے تھے اور اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، اور میری بیوی کا بھی اس طرح سے خوفزدہ ہو جانا کہ جیسے اس نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب سمجھ آیا تھا۔ مجھے اپنے دوست پر بہت غصہ آیا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ میں نے اس کی ہمدردی میں آ کر اس کی بات مان لی، اس کی بہن کو اپنا لیا، جبکہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا۔ میرا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ دن اسی طرح سے گزر گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے نہ تو کچھ پوچھا اور نہ ہی میں اسے دیکھنے کے لیے گیا۔ میرے ابا نے اسے اسٹور روم میں بند کیا تھا اور میری بہن سے سختی سے کہا تھا کہ وہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ دے۔ اسے اسٹور روم میں بند پورا ایک دن گزر گیا، کسی نے بھی پلٹ کر اس کی خبر نہ لی۔ اگلی رات میں اسی طرح سے اپنے کمرے میں موجود تھا جب اس کی چیزوں کو دیکھ کر مجھے اس کی یاد آنے لگی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا کہ 2 دن سے اسے بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا۔ میں ایک مرتبہ اسے جا کر دیکھتا تو صحیح کہ وہ کس حال میں ہے، اور اس سے پوچھتا کہ اس نے مجھے حقیقت کیوں نہیں بتائی۔ اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی بھی تھی تو مجھے ایک بار کہہ دیتی، میں اس کے بھائی سے بات کر کے اس کی شادی اس سے کروا دیتا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا اور میں نے سوچا کہ میں اسے اس قید سے رہا کرا دوں گا، اس کے بعد وہ جس کے ساتھ جائے اپنی زندگی گزارے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جیسے ہی میں اسٹور روم میں گیا اور میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو روح کانپ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ تو میرے مستقبل کی سب سے بڑی خوشی جڑ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیپر تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، جبکہ وہ خود اس اندھیرے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا تو فوراً ہی میری نظر اس کاغذ کے ٹکڑے پر چلی گئی تھی جسے پہلی نظر میں ہی میں نے پڑھ لیا تھا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اسے فوراً سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا اور ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ جب ڈاکٹر کچھ دوائیاں دے کر اس کا خیال رکھنے کا اور وقت پر اسے کھانا دینے کا کہہ کر چلی گئی، میں وہیں پر اس کے پاس ہی موجود تھا۔ جب ابا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں میرے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے انہیں حقیقت بتا دی اور وہ خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جیسے ہی صبح میری بیوی کو ہوش آیا تو وہ رونے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں نے تو ایک مرتبہ بھی اس سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اگر میں اس سے پوچھ لیتا تو وہ مجھے ساری حقیقت بتا دیتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی چچی اپنی بہن کے بیٹے سے اس کی شادی کروانا چاہتی تھیں، جو ایک آوارہ اور نشئی انسان تھا۔ بہت مرتبہ ان کے گھر بھی آ چکا تھا اور اس کی میری بیوی پر نظر تھی۔ وہ اسے کسی بھی صورت میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ میری بیوی کی چچی وہ تو اس بات پر راضی تھی۔
وہ تو اسے بوجھ سمجھتی تھی اور اس بوجھ کو اتار پھینکنا چاہتی تھی، مگر اس کا بھائی کبھی بھی اپنی بہن کی شادی کسی ایسے انسان سے نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ جب اس نے انکار کیا تو اس لڑکے نے غصے میں آ کر انہیں دھمکی دی اور یہ کہا کہ وہ اس کی بہن کو اتنا بدنام کر دے گا کہ کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ آوارہ قسم کا انسان تھا، اس سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی، اسی لیے اس کے بھائی نے یہی سوچا کہ جلد از جلد اپنی بہن کی شادی کر کے اسے رخصت کر دے اور محفوظ ہاتھوں میں سونپ دے۔ اسی لیے اس کے بھائی نے اس کی شادی میرے ساتھ کروا دی تھی۔ اسی لیے وہ شادی کے بعد گھر سے باہر جانے کی خواہش نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گندا انسان اسے باہر دیکھے اور اس کے بارے میں غلط باتیں کرے۔ مگر یقیناً جب اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کی شادی اپنے دوست سے کروا دی ہے تو غصے میں آ کر اس نے اس کے خلاف بہت ساری سازشیں کی ہوں گی، اور اسی لیے جب وہ میرے ساتھ گھر سے باہر گئی تھی تو لوگ اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس آوارہ لڑکے نے میری بیوی کے خلاف سب کو خود سے یہ کہا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی اور اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی، مگر پھر بھی اس کا بھائی نہیں مانا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو اس لڑکے سے بہت دور رہتی تھی اور اسے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ جب سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوا تو اس نے اب نیا طریقہ ڈھونڈا۔ اس نے کسی بھی طرح سے میری بہن کا نمبر لیا اور پھر اسے سب کچھ بھیج دیا۔ الٹی سیدھی باتیں کہیں کہ وہ میری بیوی سے محبت کرتا ہے اور ان دونوں میں محبت کا رشتہ ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ جو چیزیں اس نے مجھے بھیجی تھیں وہ ساری جھوٹ تھیں، اور جو تصویریں اس نے بھیجی تھیں وہ تصویریں میری بیوی کی ہی تھیں، لیکن وہ جہاں بھی جاتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کی تھی۔ ایسے میں وہ اس سے خوش رہنے نہیں دے گا اور اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنے پر آ گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ سننے کے بعد میں کبھی بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا، اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ اس کے بعد اس کے پاس کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوگا، لوگ بھی اسے غلط سمجھیں گے، کوئی بھی اور دوسرا لڑکا اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے میں مجبوراً اس کے بھائی کو اس کی شادی اسی انسان سے کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی نے اس وقت یہ بات اس لیے نہیں بتائی کیونکہ اگر وہ یہ بات اس وقت بتا دیتا تو یقیناً میں شک کرتا، یہ سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس کی بہن کا بھی اس لڑکے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر ہو۔ ممکن تھا کہ میں شادی سے انکار کر دیتا یا پھر شادی کے بعد اس کی بہن پر شک کرتا، جبکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس بات کو چھپا کر رکھا۔ اب ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ اب میں اس انسان کو چھوڑنے والا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی اسے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو کہ پولیس میں تھا۔ میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دی اور اس کو یہ کہا کہ وہ جلد سے جلد اس لڑکے کو پکڑے جو کہ جھوٹی خبریں میری بیوی کے خلاف پھیلا رہا تھا۔ اس لڑکے کو پکڑ لیا گیا تھا۔ اس کے اوپر تو پہلے سے بہت سارے کیس چل رہے تھے اور اب اس نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا بھی اسے مل رہی تھی، جبکہ جو چیزیں اس نے میری بیوی کے خلاف پھیلائی تھیں ان سب چیزوں کو ختم کر دیا گیا تھا۔ لوگوں کی مجھے بالکل پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ میری بیوی ایک نیک اور پاک دامن لڑکی تھی اور اس کی گواہی دینے کے لیے میں کافی تھا۔ مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت تھی۔ اس دن کے بعد سے ہم لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی میں رہنے لگے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں۔ 2 سال بعد اس کا بھائی بھی ملک واپس آ گیا تھا اور اب اس نے میری بہن سے شادی کر لی تھی اور اپنا گھر بسا لیا۔ وہ جو باہر کے ملک سے پیسہ جمع کر کے لایا تھا، یہاں پر اس نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا اور اپنے لیے الگ گھر خرید لیا تھا۔ اب وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ بالکل نہیں رہتا تھا اور اس بات کو لے کر بہت خوش تھا کہ اس نے اپنی بہن کے لیے ایک صحیح اور اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے لیے صحیح انسان کا انتخاب کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔